اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں سندھ اسمبلی کے ممبر علامہ مفتی قاسم فخری صاحب تشریف لاتے ہیں، نعروں کی گونج میں استقبال۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز مکرم محتشم اراکین شورا، جملہ علماء کرام، مشائخ کرام، میرے نبی سے محبت کرنے والوں، لاکھوں کا ہاٹے مارتے ہوئے سمندر جو کہ امیر المجاہدین کی کرامت کہ ایسے بے مثل و بے مثال اسلام پر ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے موجود میرے نبی کے دیوانوں، مجھے جو موضوع دیا گیا وہ اسمبلی کے حال و حوال ہے۔ اب اسمبلی کا جو ماحول ہے وہ ماحول اپنا نہیں ہے، مگر یہ ماحول تو اپنا ہے نا، یہ ماحول تو اپنا ہے، مگر فیضان امیر المجاہدین ہیں۔ الحمدللہ جس اسمبلی میں ہم ہیں فیضان امیر المجاہدین ہے، اس ماحول کو بھی ہم نے اپنا بنا لیا ہے۔ الحمدللہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی سندھ اسمبلی میں کوئی مسجد نہیں تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے درد کی بات ہے، بالخصوص سندھ کے باسیوں کے لیے، سندھ کے رہنے والوں کے لیے جنہوں نے 75 سال تک ان لوگوں کو ووٹ دیا، جنہوں نے جا کے اسمبلی میں ایک مسجد تک نہیں بنائی، مگر فیضان امیر المجاہدین دیکھیے گا، فیضان امیر المجاہدین دیکھیے گا۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے جیسے ہی قدم رکھا 75 سالہ تاریخ بدل گئی۔ الحمدللہ وہاں پر مسجد کی قرارداد بھی پاس ہو گئی، اور اس بات کو بھی جو تحریک
پاکستان کا مقصد ہے، نظریہ ہے، وہ یہ کہ ہمیں انشاءاللہ العزیز دین کو تخت پہ لانا ہے۔ ہمیں اسمبلیوں میں ان تمام علماء کرام کو پہنچانا ہے۔ ہمیں ان اسپیکر کے نشست پر بیٹھنے والا انشاءاللہ ہمارا رکن شورا ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے صدارت کے نشست پر بیٹھنے والا ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا انشاءاللہ العزیز باشندہ ہوگا، اور وزیر اعظم بھی تحریک لبیک پاکستان کا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب پوری قوم ان ظالموں، ان جابروں، ان قاتلوں، ان ڈرامہ بازوں سے کچھ تیرا کچھ میرا، ادھر کا ادھر کا، یہ سب لین دین والوں کو جان کر سمجھ کر تحریک لبیک پاکستان کو، جو کہ تحریک لبیک پاکستان دین کو تخت پر لانے کے لیے ہے، دست و بازو بنیں گے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ جب یہ دکانیں، یہ مارکیٹیں آزان ہوں اور آزان ہوتے ہی بند ہو جائیں، کہیے سبحان اللہ۔ ہاں، ایسا دل دیکھنا چاہتے ہیں کہ آزان ہو اور آزان ہوتے ہی تمام کاروبار زندگی بند ہو جائے اور تمام لوگ نماز کے لیے چلے جائیں۔ ایسا ماحول، یہی چیز تو دین ہے، اور اسی دین کو ہمیں تخت پہ لانا ہے۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی سے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ وہ سندھ اسمبلی جہاں پر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی، جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز ایک سیشن میں 2-2 3-3 نماز کے اوقات نکل جاتے، نماز کے لیے کوئی وقفہ نہ ہوتا۔ ہم بھی وہاں بیٹھے ہوتے، جب ہم نماز کے لیے چلے جاتے، یہ 10-15 منٹ کے اندر ڈرامہ کر جاتے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ فیضان امیر المجاہدین ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کسی بھی اسمبلی میں ایک بھی لبیک والا وہاں موجود ہو تو ان کے اوپر خوف اور دبدبہ اور رعب طاری رہتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں ہم اسلام مخالف بات کریں تو کیسے کریں، اسلام مخالف بل لائیں تو کیسے لائیں، اسلام کے خلاف کوئی سازش کریں تو کیسے کریں۔ مگر اس بات کو جب ہم نے دیکھا کہ یہ 10-15 منٹ میں نماز کا وقت کے دوران یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں نماز کے وقفے کی ترمیم کو پاس کروا دیا۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں نماز کے وقفے کی ترمیم کو پاس کرا کے پیغام دے دیا، لوگوں یہ ابتدا ہے کہ
کہ سندھ اسمبلی سے نماز کے وقفے کا ترمیم پاس ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ پورے پاکستان میں نماز کے وقفے کا اعلان ہوگا انشاءاللہ. اور یہ تب ہوگا جب چاروں اسمبلیوں میں لبیک کے باشندے ہوں گے. جب سندھ اسمبلی سے یہ ترمیم پاس کر دی گئی 2 دن کے بعد جب دوبارہ سیشن لگا, سیشن لگنے کے بعد ہوا کیا؟ الحمدللہ اسمبلی میں آذان کی آواز آنے لگ گئی. آذان کی آواز آنے لگ گئی. ایک ممبر ایک ایم پی اے جو بیان کر رہا تھا نماز کے لیے وہ آذان کے لیے رک گئے. جیسے ہی آذان ختم ہو گئی پھر وہ کھڑے ہو گئے اور اپنا بیان جاری کرنے لگ گئے. جیسے ہی وہ کھڑے ہو گئے فقیر بھی کھڑا ہو گیا. کہنے لگا وہ کیا ہے مفتی صاحب؟ میں نے کہا آپ بیان نہیں کر سکتے. کہنے لگا کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ ہم نے کہا اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں تبدیلی آ گئی ہے. وہ تھا سالہ تبدیلی والا ہی, وہ تھا بھی تبدیلی والا. وہ خوش ہونے لگا, بولے مفتی صاحب کیا تبدیلی آئی ہے؟ میں نے کہا تبدیلی تمہارے باپ کی عمران کی نہیں ہے, خادم حسین رضوی کی تبدیلی آ گئی ہے. یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. کہنے لگا مفتی صاحب کیا بات ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں اب پہلے نماز کے وقت نماز ہوگی پھر بیان ہوگا. کہنے لگا بس 2 منٹ ہے, 2 منٹ میں اپنی بات پوری کر دوں گا. میں نے کہا نہیں, اب سندھ اسمبلی کا قانون تحریک لبیک پاکستان نے بنا دیا ہے, پہلے نماز ہوگی پھر بیان ہوگا. وہ کہنے لگا نہیں پہلے بیان. میں نے کہا پہلے نماز. اتنے میں ان کا ایک ساتھی کھڑا ہوا, دوسرا کھڑا ہوا, تیسرا کھڑا ہوا, چوتھا کھڑا ہو گیا. 10-15 افراد مل کر ہاں بات کرنے لگے. کہنے لگے مفتی صاحب یہ استحقاق تو اسپیکر کا ہے. اسپیکر جس کے مائک کو چاہے بند کر دے, جس کو بیان کا چاہے موقع دے, جس کو چاہے روک دے. میں نے کہا یہ اسپیکر کا استحقاق تھا, اب یہ اسلام کا استحقاق ہے. پہلے نماز ہوگی پھر بیان ہوگا. لڑنے لگے, جھگڑنے لگے. بس اللہ نے کرم کیا, پہلی مرتبہ تاریخ نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی میں پہلے نماز ہوئی ہے پھر بیان ہوا ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. 2016 میں ایک غیر اسلامی, غیر شرعی, غیر آئینی قانون پاس ہوا تھا. 2016 پہلے کا دور, اس میں یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص جو 18 سال سے کم جس کی عمر ہو وہ اسلام یا اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا. وہ یعنی کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا. 18 سال سے کم عمر کا لڑکا, کوئی بھی شخص وہ اپنا اسلام تبدیل یا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا. اور اگر کسی نے اس کو اپنا مذہب تبدیل کروا دیا, یعنی غیر مسلم تھا مسلمان بنا دیا, ہندو تھا مسلمان بنایا, عیسائی تھا مسلمان بنایا, یہودی تھا اس کو کلمہ پڑھا دیا, مسلمان اسلام میں داخل کر دیا, ایسا شخص جو کلمہ پڑھائے گا اس کو 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ. ایسے ظالمانہ غیر اسلامی, غیر شرعی قانون اور غیر آئینی قانون 2016 میں تمام اسمبلی کے ممبروں سے متفقہ پاس ہو کر تمام نے پاس کر دیا تھا.
2016 में प्रेस क्लब पर कराची में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाज किया, मुसलमानों ने एहतजाज किया। फिर हुआ ये कि गवर्नर सिंध ने इस पर साइन नहीं किए, जिसकी बिना पर असेंबली से पास शुदा वो बिल कानून का हिस्सा नहीं बना, मगर वो असेंबली से उन जालिमों जारिमों ने पास कर दिया था। अब जबकि 2020 में दोबारा इस बिल को लेके आ गए कि अब हम इस बिल को दोबारा लाएंगे और कानून का हिस्सा बनाएंगे। अब इन्होंने बड़ा प्रोग्राम बनाया, देख लीजिएगा, गौर से सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा कि इस्लाम के खिलाफ कितनी बड़ी साजिशें और कितनी चालाकी के साथ, कितनी होशियारी के साथ की जाती है। आप उस दिन के तारीख का सेशन देखिएगा। उन लोगों ने माहौल बनाया, आपस में लड़ने का माहौल बनाया। माहौल बनाकर उन्होंने ये चाहा कि हम माहौल बनाएंगे और उस माहौल में ये होगा कि सिंध असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। कोई एमपीए भी, कोई मेंबर असेंबली भी उस दिन असेंबली के अंदर दाखिल नहीं होगा। जो अंदर है वो अंदर रहेंगे, जो बाहर है वो बाहर रहेंगे। और इस मंसूबे के तहत इस गैर इस्लामी कानून को जो कि 2016 में पास कर दिया गया था, अब सिर्फ इसको करारदाद की सूरत में पास करा के असेंबली से हम गुजार के इसको कानून का हिस्सा बना देंगे। कानून का हिस्सा बन जाएगा। अब गवर्नर साइन करे या न करे, इतराज लगाए न लगाए, अब ये कानून का हिस्सा बन जाएगा। ये मंसूबा पीपी ने भी बनाया था, ये मंसूबा पीटीआई ने भी बनाया था, ये मंसूबा जीडीए ने भी बनाया था, ये मंसूबा एमक्यूएम ने भी बनाया था, वहां मौजूद तमाम जमातों ने बनाया था। बस रब का करम ये हुआ, हमें फैजान अमीरुल मुजाहिदीन हमें यूं मिला कि बस कान में आवाज आई, मुफ्ती साहब। मैंने कहा क्या? बोला कल यूं मंसूबा बना रहे हैं, असेंबली के दरवाजे बंद होंगे, कहीं आप लेट हो गए तो बस वो आपको ही देख रहे हैं, आपको ही समझ रहे हैं कि यही रुकावट बनेगा, यही रोकेगा, यही इसको रोकेगा। अगर ये लेट हो गए दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सेशन 2 बजे का था, फकीर 11 बजे बैठ गया, 11 बजे वहां जाके बैठ गए। अब हुआ क्या? हुआ ये परेशान हो गए कि हमें क्या करना है। बस इतनी सी ही बात थी, इतने से ही मामला थे कि जब उन्होंने ये सारा कुछ किया, तारीख देखिएगा, उस दिन असेंबली के दरवाजे बंद भी हुए हैं। एमपीएस ने वो दीवार फलांग के आए हैं, दरवाजे फलांग के आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां पर मौजूद थे जब जीडीए का नुमाइंदा इन तमाम की हिमायत से, वो नंद कुमार उसका नाम, उसने जब ये बिल पेश करना चाहा, इस बिल को आगे बढ़ाना चाहा कि हम इसको पास करा देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर भी खड़ा हो गया और इसकी मुखालिफत में खड़ा हो गया। हमने असेंबली के कवानीन पढ़कर सुनाए, हमने आइन पढ़कर सुनाया, हमने इस्लाम बताया इनको कि आईने पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी है, यहाँ का असेंबली के कानून की भी खिलाफ वर्जी है और इस्लाम की भी खिलाफ वर्जी है। हमने कहा नंद कुमार तुम इस बिल को, तुम इस करारदाद को पेश नहीं कर सकते। असेंबली का वो स्पीकर कहने लगा, मुफ्ती साहब क्या बात है, आपको पता नहीं है? बात तो ये है, ये तो पहले पास शुदा बिल है, इसको तो पास कर दिया गया था, अब ये होना है, अब वो होना है। हमने कहा हमें मालूम है, हमें पता है, हमें तुमको हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें खादिम हुसैन रिजवी ने बता दिया है हमें क्या करना है, किस तरह करना है, क्या बात करनी है, कब करनी है, किस तरह करनी है, वो यही होगा। ये नंद कुमार मेरा मद्दे मुकाबिल है। अगर आप हिमायत कर रहे हैं तो फिर सिंध असेंबली का स्पीकर मेरा मद्दे मुकाबिल होगा। आए फिर मुझसे बात करें। कहने लगा मुफ्ती साहब रहने दे, हम इस बिल को पेश नहीं करते। ये बात बताने की है, ये बात समझाने की है। अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली में खत्मे नबूवत के करारदाद भी पास कराए गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो शियाओं का गढ़, वहां पर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का उर्स भी सिंध असेंबली में मनाया गया है।
سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کو سعودی عربیہ میں بنانے کی قرارداد بھی تحریک لبیک پاکستان نے پیش کی ہے. ہاں ہاں، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. الحمدللہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت کا عرس بھی سندھ اسمبلی میں منایا گیا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ.